إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، جمادی الاولیٰ کا مہینہ اپنی آب و تاب سے اپنا نصف پورا کر رہا ہے. آج 9 دسمبر 2022 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 3 ان خوش نصیب صحابہ کرام کو بھیجا اردن موتا کے علاقے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جن کی پے در پے اکٹھی شہادت اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی. سن 8 ہجری ہے اور جمادی الاولیٰ کا مہینہ تھا. یہی مہینہ جو ابھی چل رہا ہے. اب 1444 ہجری ہے، اس وقت سن 8 ہجری تھا. یعنی آج سے 1436 سال پہلے کی یہ جنگ ہے جو اسی مہینے کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں اس کی چند معروضات پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ غزوہ موتا کیوں ہوا تھا. یہ علاقہ ہے اردن کا. پرانے زمانے میں یہ سعودیہ کا علاقہ شمار ہوتا تھا، حجاز کا. بعد میں سرحدات کی تقسیم کی وجہ سے یہ علیحدہ ملک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اردن، جارڈن جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں. اس ملک میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے موتا. اسے جنگ موتا کہتے ہیں. لوگ اسے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، موتا پڑھتے ہیں. موتا نہیں ہے، جنگ موتا ہے. وہاں ایک ضلع کرک ہے، جیسے ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی کرک ہے نا، تو وہاں بھی ہے. تو یہ ضلع کرک کا علاقہ ہے جہاں موتا کی جنگ ہوئی تھی. یہ کیوں ہوئی، کس بنیاد پہ ہوئی اور اس کے احوال کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر لی کفار سے، تو مکہ کے مشرکین سے حملہ کرنے کا خطرہ ٹل گیا. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ نے سوچا کہ ہم عالم اسلام کے لیے دین لے کر آئے ہیں نا، پورے عالم کے لیے اسلام لے کر آئے ہیں، تو مختلف ممالک کے سربراہان کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے جائیں. ان میں ایک قاصد حضرت عمیر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علاقہ، یہ موتا ہے نا، اس طرف بھیجا. اور وہاں کا ایک علاقے کا سربراہ تھا، یمانی سلطنت کا تھا. غالباً اس کا نام عمرو بن شرحبیل ہے. اس نے حضرت عمیر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو جب پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، فرستادہ ہیں، نمائندہ ہیں، سفیر ہیں، تو انہوں نے ان پر ظلم اور زیادتی کی، انہیں قید کیا اور رسیوں سے باندھ کے بالآخر شہید کر دیا. اور یہ دنیا کا اصول طے ہے کہ جو ایمبیسیڈر، سفیر ہوتا ہے، اس کو امن ہوتا ہے، چاہے وہ دشمن ملک میں ہو چاہے وہ دوست ملک میں. سفیر اور قاصد کا قتل نہیں کیا جاتا، نہ اسلام میں نہ کفر میں، کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں. سفیر کو امن ہوتا ہے، اور اگر سفیر کو ہی امن نہ ہو تو پھر آپس میں رابطے کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو جنگ عام کا نام ہو جاتا ہے. اسی لیے سفیر کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی جاتی. اس بندے نے یہ سفارتی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے ظلم کیا، اور ظلم در ظلم کیا. کوئی وجہ بھی نہیں تھی، صرف ایک خط وصول کرنا ہے، تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن اس کا قتل کرنا، اس پہ ظلم کرنا، اس کو رسیوں سے باندھنا، یہ تو ہر طرح سے غلط تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم نے عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ بھی لینا ہے، جسے قصاص کہتے ہیں، اور
دین اسلام کا پرچم بھی بلند رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کی تشکیل کر کے لشکر بھیجا۔ 3000 صحابہ کرام پہ 3 بندوں کو پے در پے سردار مقرر فرمایا۔ سب سے پہلا سرداری کا تاج حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ سجا۔ یہ وہ ہیں جسے کسی زمانے میں زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ میں اس پر تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، پھر رب کی طرف سے حکم آیا کہ آپ انہیں اپنے پاس ضرور رکھیں، بیٹے کا درجہ دیں، لیکن ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب کی ابتدا میں رب نے فرما دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ولدیت تبدیل نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی اس کو اپنا بیٹا بنا لے، بیوی سے دودھ پلوا لے، وہ اس کا نگران تو ہو سکتا ہے، اس کا والد نہیں ہو سکتا۔ والد وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن حارثہ کو دوبارہ زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو شمار ہوتے تھے نا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنا بڑا درجہ دیا، اور قرآن کریم نے 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ ان کا نام لیا ہے، فلما قضا زید، بہت بڑا رتبہ ہے حضرت زید کا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اس لشکر کی سربراہی دی، اور یہ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ سنیت الوداع ایک پہاڑی ہے مدینہ طیبہ کے ابتدا میں، وہاں تک اس قافلے کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل کے آئے، اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے نا تو پھر جعفر طیار اس لشکر کی قیادت سنبھالے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، اور اس وقت کل عمر 33 سال ہے، اور اسی کے لگ بھگ کی عمر حضرت زید ابن حارثہ کی ہے۔ اور فرمایا اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں ایک شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، خطیب الصحابہ ان کا لقب ہے، اور یہ اتنے زبردست انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں پر گویا کہ ایک رعب طاری ہو جاتا، جسے جدید زبان میں کہوں، آج کل اسے کہتے ہیں پتہ نہیں موٹیویشنل اسپیکر، اس کو اگر میں کوئی صحابہ کرام کے لیے ایک لفظ بولوں تو یوں کہوں کہ وہ پانی پر آگ لگانے کا ایک صلاحیت اور جذبہ رکھتے تھے، اس طرح ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اور یہ شاعر بھی تھے، لولا ان اللہ ما اهتدینا ما صلینا ولا تصدقنا، ان کے اشعار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اشعار اپنی زبان مبارک سے ایک دفعہ فرمائے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو تیسرا سربراہ مقرر فرمایا، اور فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو جائے اس کے بعد جس مسلمان جس پر اکتفا کر لے، جس کو اپنا بڑا چن لے۔ یہ جا رہے تھے، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ایک روایت لکھی ہے، فرمایا کہ یہودی عالم یہ بات سن رہا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام ایک ایک کو فرما رہے ہیں یہ سربراہ پھر یہ، تو باہر نکلا اور اس نے کہا کہ یہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ کہا تیرے پاس علم غیب ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا تم جسے نبی کہتے ہو نا، اگر واقعی وہ سچا نبی ہے تو ہماری کتابیں تورات زبور انجیل بتاتی ہیں کہ پچھلے انبیاء نے جس کو سربراہ مقرر کیا پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے، تم دیکھ لینا۔ اور پے در پے ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ نبوت کے سچائی ہونے کی ایک نشانی کفار کی زبان سے پتہ چل گئی، اور یہ لوگ موتا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو عمرو بن شراحبیل جیسے دشمن اسلام نے ان کے مقابلے کے لیے 2 قسم کی فوجوں کی طاقت تیار کر رکھی تھی، ایک رومی اور ایک عرب مسیحی۔ یہ بادشاہ روم سے اس نے مدد لے کر 2 لاکھ آدمی ان کے مقابلے میں رکھے تھے، اور یہ 3000 ہیں، 66 گنا بڑا قافلہ ہے کفار کا، 66 گنا۔ اور یہ لوگ جب وہاں پہنچے اور گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کی تفصیلات میں اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ کے سامنے کیا رکھوں، میں 1-2 جھلکیاں رکھتا ہوں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تیز ترین کمانڈر تھے مسلمانوں کے، لیکن ان بےایمانوں نے اس طرح وار کر کے ان کو گھیرے میں ڈالا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام سنبھالا، اور حضرت جعفر طیار کو 80 زخم لگے ہیں، 33 سال کی جوانی ہے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی بیوی اور ان کے 2 بچے تھے اس وقت، 80 زخم اس شخص نے کھائے، لیکن پرچم اسلام نیچے نہیں گرنے دیا۔ جو ان کو لقب ہے نا طیار، جنت میں اڑنے والا، تو وہ اسی لیے کہ ان کے بازو کٹ گئے تھے دونوں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اڑنے کے لیے پر عطا فرمائیں گے، اس لیے طیار کہتے ہیں، پرواز والا، اڑنے والا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ابھی اتنی اطلاع نہیں تھی کہ اس طرح معاملہ ہے، تو انہوں نے اس کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا آرام کے لیے کہ آپ کو آخر میں بلائیں گے۔ وہ اس وقت کھجور کا خوشہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے کھجور کا، اور وہ اس سے ایک دانہ کھجور کا توڑنے لگے تھے کھانے کے لیے، تو آ کر بتایا کہ آپ سے پہلے والے جو سردار تھے وہ شہید ہو گئے۔ ایک دل نے کہا کہ یہ کھجور کھا لوں پھر قیادت کے لیے نکلوں، اور پھر سوچا کہ یار حضور پاک کے حکم میں دیر ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یوں کھجور کے خوشے کو اٹھایا اور یوں پھینکا کہ جاؤ تو دنیا کی نعمت ہے، جنت کی نعمت اس سے زیادہ ہے، یوں پھینکا اور میدان میں تشریف لیا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے۔ ان 3 صحابہ کرام کی قبور مبارکہ آج بھی وہیں موتا میں موجود ہے، اردن کے اندر۔ اس وقت شام ہونے کے قریب تھی، یہ صبح سے جنگ شروع ہوئی تھی، یہ شام ہونے کا وقت تھا کہ کفار کی سازشیں کام کر گئیں، اور وہ جو سیدھی سادھی جو عام طور پہ لڑائی ہوتی تھی، اس لڑائی میں انہوں نے دیکھا کہ کفار کو لڑائی میں ہم کسی چال کے ذریعے، کسی ترتیب کے ذریعے، کسی جنگی حکمت عملی کے ذریعے تو شکست دے سکتے ہیں، ورنہ یوں سیدھا سیدھا آنا تو یہ بہت شاطر لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں نے اتفاق کیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہ۔ یہ نئے اسلام لائے تھے اس زمانے میں، نیا اسلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق ہوا، تو حضرت خالد نے، شام کا وقت تھا، ان سے 2 ہاتھ تو کیے، لیکن رات کے وقت جنگ رک جاتی تھی، اصول تھا۔ تو رات کے وقت حضرت خالد بن ولید نے فیصلہ کیا کہ ہم نے حکمت عملی بدلنی ہے۔ کہا 3000 ہم ضرور ہیں، اوکے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ بندے اس طرف رہیں اور اتنا اکثر مجمع فلاں طرف سے کل گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ وجہ یہ تھی کہ جب یہ لشکر دوسری طرف سے آئے گا، ہوگا تو ہمارا ہی لشکر، کافروں پہ یہ روب پڑے گا کہ ان کے پاس پیچھے سے کمک اور مدد آ گئی۔ یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی تھی، اور حضرت خالد بن ولید کی یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ اگلے دن جو جنگ ہوئی، اس میں آپ اندازہ لگائیں، حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹی ہیں کفار کی گردن پہ۔ اگر صحابہ کرام کی تلوار کی زیارت آپ نے کی ہو نا، تو میرے خیال میں پھر سمجھ آئے گا کہ وہ ہاتھ کیسے تھے جو ان تلواروں سے لڑا کرتے تھے۔ میں نے یورپ، ترکی، استنبول میں ان تلواروں کی زیارت کی ہیں جو خلفائے راشدین کی تلواریں ہیں۔ یہ باقی صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کی تلواریں ہیں۔ اگر میں یہاں سے اس کو پکڑوں تو اس کا دوسرا کونا پنکھے کے قریب جا کر لگے، پتہ نہیں کتنے کلو کی وہ تلوار ہے، اور چلانے والوں کے پاس طاقت جسمانی کے ساتھ طاقت ایمانی بھی تھی، اور وہ تلواریں ٹوٹی ہیں کسی پتھر پہ نہیں، اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے کفار کے سینے اور اس کی گردن پر۔ یہ خالد ابن ولید ہے، اس لیے تو ان کا لقب ہے کہ سیف من سیوف اللہ القہار، کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں شروع ہوئے ہیں نا، تو صحابہ کرام جو کل شہید ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ایمانی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی مدد، 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ 3000 سے ہے، 2000 کافر مرا ہے اور 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 3 سردار بھی شامل ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی ایسی تھی کہ اس حکمت عملی میں جب دوسری طرف سے لشکر دوڑتا ہوا آیا نا، ان کافروں کے چھکے چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا اب تو یہ ایسے اتنے سے ہیں، پھر بھی رکے ہوئے ہیں، اب تو ان کی مدد بھی آ گئی پیچھے سے۔ تو وہ سارے بھاگم بھاگ گویا وہاں سے نکل گئے اور بھاگ کے اپنا راستہ لیا، اور یوں جنگ میں صحابہ کرام فاتح بنے، اور انہوں نے اپنی قوت کو بھی بچا لیا، اور اسلام کا ایک ہدہ بیٹھنا تھا، ایک غلبہ ہونا تھا، تو وہ بھی ہوا، اور یہ لوگ واپس تشریف لائے۔ اسی دوران کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل بتا رہے تھے جب یہ تینوں سردار شہید ہو رہے تھے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے کہ اب یہ شہید ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا۔ حالانکہ علم غیب کی کنجیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ذرے ذرے کا علم، قطرے قطرے کا علم
سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. نبوت کو رب وہ علوم عطا فرماتے ہیں جو کائنات میں اس جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے. لیکن اس طرح کی خبریں ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. فرماتے حضرت زید ابن حارثہ کے حضرت عبداللہ بن جعفر جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے بہت چھوٹے تھے, ان کے سر پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا. حضرت اسماء نے پوچھا بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب جو عطا فرمایا اس سے انہیں یہ نہ سمجھ آئی کہ کیا معاملہ اور پوری ترتیب سے, لیکن یہ کہ دست شفقت رکھنے سے ان کی گھر والی سمجھ گئی کہ میرے خاوند شہید ہو گئے. پھر یہی خاتون کا رشتہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی ہیں, ان کا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں حضرت جعفر طیار کی اہلیہ ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے جس کا نام حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں, اور یہ عین اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر پر مدینہ طیبہ سے احرام باندھنے کے لیے ذوالحلیفہ تشریف لے آئے تھے کہ آگے حج کا سفر کرنا ہے, جسے آج کل اس میقات کو بئر علی کہتے ہیں. مدینہ طیبہ سے نکلیں تو اسی سے احرام باندھ کے بندے کو مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے. یہ ادھر پیدا ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک یہ ان کی بیوی رہیں, اور حضرت اسماء بنت امیس وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی جنہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کی تھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. حضرت فاطمہ سے ان کے کئی رشتے ہیں, نبی کی بیٹی بھی ہیں, صحابیہ ہونے کے ناطے دونوں بہنیں بھی ہیں, اور ایک زمانے میں حضرت جعفر طیار کی یہ بیوی تھیں, اور حضرت فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ کی ہیں. تو پھر بھائیوں کی بیوی ہونے کے ناطے بھی ان کو ایک آپس میں رشتہ تھا. پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں تو صدیق اکبر امیر المؤمنین وقت ہیں, اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی تیمارداری پر ہیں. بڑے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کی نسبتیں تھیں. اور ایک نسبت یہ بھی تھی کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری سفر بھی کیا ہوا تھا, غیر ملکی سفر. اس زمانے کے غیر ملکی سفر بہت بڑی چیز ہوتی تھی. وہ کیسے؟ ہجرت حبشہ ان میاں بیوی نے کی ہوئی تھی, تو مختلف تہذیبوں کو بھی جانتی تھی. تبھی اماں فاطمہ نے ان سے پوچھا تھا کہ ان علاقوں میں جنازے کی ترتیب کیا تھی, تو انہوں نے کہا جنازے میں یوں رکھتے ہیں, عورت کے جنازے پر یوں پردہ. تو اماں فاطمہ نے فرمایا تھا میرا جنازہ بھی اس طرح با پردہ اور رات کو اٹھے گا. یہ انہی سے پوچھا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق کی یہ اہلیہ ہیں, اور حضرت صدیق اکبر کو انہوں نے جا کر بتایا کہ اماں فاطمہ کا انتقال ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابوبکر کے گھر کا روزانہ کا تعلق تھا نا. بیوی صبح وہاں سارے بچوں کا کھانا پکا کے ادھر آ جاتی ہیں, رات کو دن کو ان کی خدمت میں پھر اپنے گھر جاتی. یعنی اماں فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں یہ روزانہ کا ایک ریلیشن شپ اور تعلق ہے. یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی رسول اللہ کی بیٹی اماں فاطمہ فوت ہو گئی ہیں, تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابوبکر کا تعلق ہوتا تو علی خود جا کر بتاتے. میں کہتا ہوں یہ غلط فہمی پر بات ہے. جب ابوبکر کی بیوی روزانہ کی بنیاد پہ حضرت علی کے گھر آتی ہے اور روزانہ کی خبر وہیں جا کر اپنے خاوند کو بتا رہی ہیں, تو بھائیوں والا تعلق ہوا. تو ایک بھائی کی بیوی فوت ہوئی ہے تو دوسرے بھائی کو اس کی بیوی نے جا کے بتا دیا ہے, ضروری ہے بھائی کو بتے, اسے پتہ ہے میرے گھر کا معاملہ. تو اس پروپیگنڈے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے جو شادیاں کی ہیں, ادھر حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا, تو اس خاتون سے جو کس زمانے میں حضرت علی کی بھابھی ہیں, بعد میں حضرت ابوبکر کی بیوی ہیں, تو ان خاتون سے حضرت علی کی شادی ہے. تیسرے نمبر پہ ان کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے ہے, اسماء بنت امیس. یہ ایک رشتہ ہے جو ان سب کو جوڑ دیتا ہے, صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں. اس طرح اور بھی کئی رشتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے تھے محمد بن ابی بکر, یہ چھوٹے تھے نا. حضرت صدیق اکبر کی خلافت 2.5 سال کی ہے, تو 3-3.5 سال عمر ہے جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب اس خاتون سے شادی کی تو اس بچے کی تربیت بھی حضرت علی کے گھر میں ہوئی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی تربیت حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ ہوئی ہے. یہ بچپن میں ان کے ماں شریک بھائی ہیں. اسی لیے فرماتے تھے کہ میں پیدا ابو بکر کے گھر میں ہوا ہوں, میری تربیت علی المرتضیٰ کے گھر میں ہوئی ہے.
پھر ان کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے ہے۔ یہ خاتون حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مکرمہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا اسی پر، جنگ موتا کے معاملے پر۔ تو جنگ موتا سے پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتح بن کر واپسی ہوئی ہے، اور جب یہاں واپس تشریف لائے ہیں تو یہ جو ان کا واپس آنا تھا، مکہ کے کافروں کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے رومی سلطنت کے 2 لاکھ بندوں کو بھگا دیا، ادھر ان سے معاہدہ تھا، کافر معاہدہ توڑ چکے تھے، 10 سال کا معاہدہ تھا امن کا، تو یہ بھاگم بھاگ مدینہ طیبہ آئے اور آ کر کہا کہ جی ہمارے ساتھ معاہدے کی تجدید کریں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے آپ کی ہر شرط مانی، 10 سال تک معاہدہ کیا، باوجود ہے کہ لوگ کیا سے کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن ہم نے آپ سے معاہدہ کیا، اب معاہدہ تم ہی نے توڑا ہے، اب جو تم نے توڑ دیا ہے تو توڑ دیا، اب اللہ دوبارہ تم سے معاہدہ کرنے پہ راضی نہیں ہے، وہ ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے سال پہ جنگ فتح مکہ، جس کو غزوہ فتح مکہ کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا ہے، اور اس میں جا کے اسی کے کچھ مہینے میں، سال بھی نہیں بلکہ 2-3 مہینے کی بات ہے، جمادی الاولیٰ میں یہ ہوا، جمادی الثانی اور رجب گزار کے شعبان کے بعد رمضان میں مکہ مکرمہ پر حملہ ہوا ہے، اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو یہ جو ساری ترتیب ہے، یہ بتانے کا مقصد کہ اس مہینے میں یہ عظیم مارکہ ہوا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ انہیں رب کریم کے نبی کریم نے تلوار کا لقب دیا تھا، تو حضرت خالد بن ولید کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ بستر پہ ہوئی ہے، میدان جنگ میں نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے وہ کیسی شہادت ہے جو بستر پہ ہے؟ شہید تو میدان جنگ کا شہید ہوتا ہے۔ شہادت کی کئی قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی دل میں سچی طور پہ یہ ارادہ اور تمنا رکھے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کروں گا، اگرچہ مجھے موت شہادت آئے، مجھے یہ موت قبول ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نال اللہ مراتب الشہداء و ان مات علی فراشی، صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے فرمایا ایسا خوش نصیب آدمی بستر کی موت کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہید بنا کر کل قیامت میں اٹھائیں گے، کہ اس کا ارادہ سچا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً کوئی 250 کے قریب جنگیں لڑی ہیں اور تقریباً تمام میں فتح پائی ہے، لیکن شہادت کافر کے ہاتھوں نہیں ہوئی، بستر پر فوت ہوئے۔ فرماتے تھے میری موت بستر پہ آنا یہ بزدلوں کو پیغام ہے کہ بزدلوں، جہاد فی سبیل اللہ کے کارزار کے میدانوں میں موت نہیں ہے، موت اللہ کے حکم سے ہے، جہاں چاہے گی وہیں آ جائے گی۔ اس میں کوئی نہ جہاد کا دخل ہے نہ کسی اور معاملے کا دخل ہے، موت نے آ کر رہنا ہے چاہے جہاں بھی رب کریم نے اس کو لکھا ہے۔ اور شہادت ان کو تو بستر پر ملی، تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرماتے تھے میں نے تو کئی جنگیں بغیر زرہ کے لڑی ہیں تاکہ میں موت شہادت لوں، جس کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ رب کریم کل قیامت میں شہید کو ہر نعمت دے گا اور فرمائے گا کہ بتائیں اب کچھ اور آپ کو چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ ہر مزہ، ہر راحت، ہر لذت ہمیں مل گئی، لیکن جو لذت آپ کے راستے میں شہادت کے وقت ملی تھی وہ تیری جنت میں بھی نہیں۔ تو وہ کہیں گے اللہ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ یعنی اب تو روحوں کا جسم سے تعلق ہے نا وفات کے بعد، اللہ ہماری روح کو مکمل ہمارے جسم میں داخل کر دے تاکہ ہم دنیا میں پہنچ کے دوبارہ شہادت کا رتبہ حاصل کریں اور تیرے راستے میں ایک بار پھر شہید ہو کر آئیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ شہید کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا خون نکل رہا ہے، لیکن حدیث پاک میں ان یجد احدکم القرصۃ تمسھا، فرمایا تم میں سے جیسے کسی کو ایک چونٹی کاٹتی ہے نا، اس سے بھی کم تکلیف شہید فی سبیل اللہ کو شہادت کے وقت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندہ کیا سے کیا کہے یہ ہے یہ نہیں، شہادت فی سبیل اللہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ اگر شہادت مصیبت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے نہ مانگتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ مانگا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، میرے مولا میں چاہتا ہوں میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر شہید ہو جاؤں، پھر یہ بار بار آپ علیہ السلام نے مانگا۔ اچھا اس پر بھی ایک بات سمجھیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی؟ جی ہوئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو شہادت ملی ہے، لیکن شہادت کی کیفیت میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، فرمایا لأن احلف تسعا احب الی من ان احلف واحدہ اتخذ اللہ نبیا واتخذہ شہیدا۔ فرمایا لوگوں 9 بار قسم اٹھاؤں تو بات پکی ہوگی، میری ایک ہی قسم پہ بات مان لو، رسول اللہ کو رب نے نبی بھی بنایا اور شہید بھی بنایا۔ شہادت کیسے ہوئی پھر؟ کسی کافر کے ہاتھوں تو اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے۔ وجہ، اگر کسی کافر کے ہاتھوں حضور پاک شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے نبی کو، اللہ کے ایک نبی کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات غلط جملہ کہتے کہ اسے ہم نے قتل کر دیا یا یہ وہ، تو کافر کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی۔ رب نے حضور پاک کی دعا بھی قبول کی ہے اور کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دی۔ اس میں کیا معاملات ہیں، آؤ ذرا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، سن 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہوا تھا تو سلام بن مشکم ایک یہودی تھا، اس کی بیوی تھی زینب بنت حارث، انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ براء ابن معرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو نقبہ میں رسول اللہ کی بیعت کی تھی، جن نے مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ آ کر، یہ ان کے بیٹے حضرت بشر، یہ بھی ساتھ تھے، نوجوان تھے۔ جب کھانا آیا تو کھایا، لقمہ جب اندر چلا گیا تو حضور پاک علیہ السلام کے حلق مبارک میں لقمے نے بولا کہ میں زہر آلود ہوں، مجھے واپس اگل دیں۔ آپ علیہ السلام نے اگل دیا، لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کھا لیا تھا، تو ان کی اس شہادت ہو گئی اس کھانے سے۔ حضور پاک علیہ السلام کو رب نے بچا لیا۔ شہادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے یہی رتبہ وفات کے وقت شہادت والا بدل کے عطا فرمایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی میں حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں وفات پائی اور مجھے فرمایا یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم۔ فرمایا عائشہ اللہ نے اس وقت مجھے بچا لیا، لیکن میری دعا جو قبول ہوئی نا، یعنی یہ فرمایا اب میں وہ زہر کی تکلیف کا اثر محسوس کر رہا ہوں، میری گردن میں جو رگیں ہیں نا وہ کٹی جا رہی ہیں اور میں اسی زہر کے اثر کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو زہر سے شہید ہونے والا بھی تو شہید ہے نا، والمبتون شہید، حدیث پاک میں۔ تو یہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دی ہے تاکہ کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں شہادت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہو۔ اور پھر شہادت کی تو 2 قسمیں ہیں، زہر بھی دے دیں تب بھی شہید ہے، یا تلوار سے شہید کیا جائے، خنجر سے شہید کیا جائے تب بھی شہادت ہے۔ اس زمانے کی تو کلاشن کوف تلوار ہی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے زیادہ قریب اہل بیت میں جن کو فرمایا ہے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن سے نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلی ہے، حضرات حسنین۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سر سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے مشابہ، اور حضرت حسین ناف سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دنیا میں جنت کا پھول فرمایا اور فرمایا جو ان سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی، جو ان سے سلامتی اور محبت کا تعلق رکھے اس کی مجھ سے سلامتی اور محبت کا تعلق ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، اے اللہ جو ان سے جنگ رکھے تو ان سے جنگ رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ، جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ۔ تو یہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی اولاد ہے۔ کیوں؟ حضور پاک کی خصوصیت ہے، حضور کی نسل بیٹی سے چلی ہے، بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، یہ خصوصیت ہے رسالت مآب علیہ السلام کی کہ ان کی نسل بیٹی سے چلی۔ حضور پاک کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ 4 میں سے 3 کی اولاد ہے، لیکن جو باقی 2 بیٹیوں کی اولاد ہے وہ نسل آگے یوں چل نہ سکی، جسے سادات کی نسل کہتے ہیں، وہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا کی آگے نسل چلی ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کا لقب زہرا ہے، زہرا پھول کو کہتے ہیں، پھول سے خوشبو بکھرتی ہے، ان سے نسل پیغمبر بکھری ہے دنیا۔ تو ان 2 شہزادوں کی شہادت دیکھیں نا، وہ بھی تو رسول اللہ کی شہادت ہے نا۔ حضرت حسن کی شہادت زہر سے ہے اور حضرت حسین کی شہادت تلوار سے ہے۔ تو گویا ان اولادوں کی شہادت ہونا بھی تو رسول اللہ کی شہادت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی شہادتوں کی نسبت رسول اللہ سے جوڑ دی، لیکن کسی کافر کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہونے دی کہ ان کے ہاتھوں سے نبی قتل ہو جائے۔
تو یہ جنگ موتا اور اس سے متعلق احکامات تھے، اور اسی مہینے سے متعلق ہے کیونکہ 1436 سال اس کو پورے ہوئے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تمام ان نفوس قدسیہ کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ہمیں ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کا اتباع عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔